السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج مورخہ 9 جون 2021 عیسوی، جماعت ہماری 8ویں ہے، مضمون ہمارا اردو ہے، موضوع ہمارا جو ہے پیارے بچوں آپ اپنی کتاب صفحہ نمبر 48 پہ دیکھیے گا، جابر بن حیان۔ یہ آج ہمارا سبق ہے، اس کے بارے میں ہم پڑھیں گے آج۔ تو آپ اپنی کتاب کھولیں گے، آگے رکھیں گے۔ تو آج ہم شروع کرنے جا رہے ہیں اس سبق کو۔ جابر بن حیان کون تھا، ان کو کیوں یہ نام رکھا گیا، کیا وجہ ہے، تو آگے ہم اس مضمون میں پڑھ کے ہی پتہ چلے گا کہ جابر بن حیان کون تھا، اس کا نام کیوں جابر بن حیان رکھا گیا۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ آج سے کوئی سینکڑوں سال پہلے، یعنی آج سے سینکڑوں، سووں کی سال، سینکڑوں جس میں 100 سال کو کہتے ہیں، پہلے 818 کے آس پاس کوفہ میں ایک عطار رہا کرتا تھا۔ عطار کہتے ہیں بچوں عطر بیچنے والے کو، یعنی ہر کوئی کام کرنے والا جس کا جو پیشہ ہوتا ہے اسے اس کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ جیسے دکاندار کو دکانداری، اور امام کو جب وہ نماز پڑھاتا ہے، اسی طرح بہت سے لوہار کو جب لوہاری کام کرتا ہے، اسی طرح سے یہ عطر بیچنے والے کو، یہ عطار تھا، کیا تھا، عطر بیچ رہا تھا۔ اس عطار کا نام حیان تھا، یہی وہ حیان ہے، جابر بن حیان، یعنی اس کا کیا کام کرتا تھا، یہ اس کا نام، اس عطار کا نام حیان تھا۔ عطاری سے مشکل سے اس کی گزر بسر ہوتی تھی۔ عطاری کہتے ہیں عطر بیچنے کو، عطر جو ہوتی ہے، جو عطر، مختلف قسم کی عطریں ہوتی ہیں جو ہم لگاتے ہیں، سینٹ جس کو بھی آپ کہتے ہیں، تو اسی طرح سے یہ اردو لفظ جو ہے یہ عطار ہے، عطاری، یعنی وہ عطاری کا کام کرتا تھا، یہ عطر بیچتا تھا، اور اس کی زندگی بڑی مشکل سے اسی پہ وہ اپنی زندگی بسر کرتا تھا۔ اس کے ہاں ایک بیٹا ہوا، یعنی جابر بن حیان کا ایک بیٹا ہوا جس کا نام جابر رکھا گیا، یعنی اس کا نام کیا رکھا ہے اس نے، جابر۔ حیان کو فکر لاحق ہوئی، حیان اس کا والد ہے اور جابر اس کا بیٹا ہے۔ حیان کو فکر لاحق ہوئی کہ اب کیا ہوگا۔ جو یہ حیان تھا، جو یہ جابر کا والد تھا، اس کو اب کیا ہو گئی، اس کو فکر پڑ گئی کہ اب کیا ہوگا، روزی روٹی کا مسئلہ کیسے چلے گا، یعنی روزگار۔ آج تک تو ہم میاں بیوی دو تھے، یہ تھوڑا میں عطر بیچ کر یہ زندگی گزار رہا تھا، لیکن اب بیٹا ہوا تو اس کا مسئلہ ہے، اس کو کیسے اب میں اس کا روزگار کا مسئلہ کیسے آگے ہمارے چلے گا۔ پیسہ کمانے کی لالچ میں وہ چھوٹے بڑے، اب کیا ہو گیا، اب اس کو تھوڑی لالچ بڑھ گئی، پیسے کمانے کے لالچ میں وہ چھوٹے بڑے جرائم میں ملوث ہو گیا۔ جرم ہو گیا ایک، اور جرم ہو گیا واحد، اور جرائم ہو گئے بہت سارے، ایک سے زیادہ جرائم، یعنی ایک ہی جرم نہیں، اب اس نے بہت سارے جرموں میں کیا کیا، اس کو ملوث ہو گیا یہ حیان۔ جابر ابھی نہایت ہی کم سن تھا، کم سن ہو گیا، چھوٹی عمر، ابھی جو اس کا بیٹا تھا یہ بہت ہی کم سن، جابر ابھی نہایت ہی کم سن تھا، یعنی کم سن ہو گیا، چھوٹی ہی عمر کا تھا کہ باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا، یعنی جابر کے والد اس دنیا سے چلے گئے۔ اب جابر کی تعلیم و تربیت کا سارا بوجھ اس کی غریب ماں پر آن پڑا۔ اب سارے کا سارا بوجھ جو تھا وہ اس کی والدہ پہ پڑ گیا، کیونکہ والد کا سایہ سر سے اٹھ گیا۔ ماں نے کمسن جابر کو کوفہ کے گاؤں میں اپنے رشتہ داروں کے ہاں بھیج دیا۔ اب ماں کیا کرتی بیچاری، اس نے تھوڑا بہت گزارا کرنے کے بعد اس کو جب نہیں چلا تو اس نے اپنے بیٹے کو، جابر کو، اپنے گاؤں سے باہر، جس گاؤں میں یہ کوفہ کے گاؤں میں رہا کرتی تھی، اس سے باہر اپنے رشتہ داروں کے ہاں بھیج دیا والدہ نے اپنے بیٹے کو۔ اس طرح جابر کو بچپن کے یہ دن دیہات کی آزاد فضا میں گزارنے کا موقع ملا۔
اس طرح سے جابر اب آزاد ہو گیا ہے نا، نہ والد کا سایہ سر پہ نہ والدہ، تو یہ دیہات کہتے ہیں گاؤں کی آزاد زندگی میں اسے موقع گزارنے کا موقع ملا۔ گاؤں میں اسے معمولی تعلیم میسر ہوئی، یعنی گاؤں میں بہت قدرتی بات ہے کہ وہاں کم ہی تعلیم مہیا ہوا کرتی ہے، البتہ تلاش و جستجو کا مادہ اس میں کوٹ کوٹ کر بھر گیا تھا، لیکن جو یہ تلاش چاہتا جو تھا اس میں یہ حد سے زیادہ کوٹ کوٹ ہو گیا، بہت زیادہ تھا اس چاہت میں کہ میں آگے بڑھوں۔ کچھ سال گاؤں میں گزارنے کے بعد جابر واپس کوفہ آیا، تو کچھ سال گزارنے کے بعد یہ پھر اپنے ہی گاؤں کوفہ چلا آیا۔ ان دنوں کوفہ میں عمدہ تعلیمی ماحول تھا۔ جو کوفہ تھا، کوفہ میں ان دنوں جب یہ واپس آئے بہت ہی تعلیم کا اعلیٰ نظام تھا۔ جابر میں مزید تعلیم حاصل کرنے کا شوق پیدا ہوا، تو اس نے کیا سوچا کہ نہیں، میں اور کام چھوڑنے کے بعد چھوڑ دیتا ہوں، صرف مجھے جو شوق ہے، اس کا جو شوق تھا وہ تعلیم حاصل کرنے کا تھا۔ چنانچہ اس مقصد سے اس نے مدرسے میں داخلہ لیا، اور دوبارہ کیا ہو گیا، اس نے یہ فیصلہ طے کر لیا اپنے آپ سے کہ اب میں دوبارہ یہاں مدرسے میں اپنا داخلہ لے لیتا ہوں، اور اس نے اپنا داخلہ لے لیا اور مروجہ تعلیم حاصل کی، اور جو وہاں کے اس وقت ابتدائی دور کی جو تعلیم چل رہی تھی اس نے وہ پوری حاصل کی۔ اب جابر جوان تھا، اب یہ چھوٹا ہی نہیں تھا، اب یہ جوان تھا۔ اس سے ماں کی غربت دیکھی نہ گئی، یعنی جب اس نے اب جوان ہو گیا، اب یہ دیکھتا ہے کہ ماں تو بہت غربت کی زندگی گزار رہی ہے، تو اس سے یہ برداشت نہیں ہوا، چنانچہ اس پر سونا بنانے کی دہن سوار ہو گئی۔ تو اس نے کیا کہا کہ نہیں، مجھے کچھ کر کے دکھانا ہے، تو اس نے اپنی جگہ فیصلہ لیا کہ میں سونا بنا کے رہوں گا، اور اس نے مختلف قسم کی دواؤں کی خاصیتیں معلوم کرنا شروع کی۔ تو اس نے کیا کیا، تجربے شروع کرنے کا لگا کہ ہر دواؤں کی یہ کیا کرتا ہے، خاصیتیں معلوم کرتا ہے، کون دوا کس کی خاصیت کیا ہے، ساتھ ہی قسم قسم کی دہاتیں لے کر انہیں طرح طرح کی جڑی بوٹیوں کے ساتھ ایک خاص قسم کی بٹی میں پگھلنا شروع کر دیا۔ اس کے ساتھ اس نے ہر قسم کی جو دہاتیں جو تھی ان کو بھی لے کے جڑی بوٹیوں کے ساتھ ایک خاص کسی قسم کی بٹھی میں پگھلنا شروع کیا، تو ان کو بھی پگھلنا شروع کیا، ان دہاتوں کو لے کر جڑی بوٹیوں کے ساتھ میں۔ اس کے گھر میں قسم قسم کی جڑی بوٹیاں جو جنگلوں سے مختلف قسم کی نکالی جاتی ہیں، اور جو ادویات کے اندر اس کو استعمال کیا جاتا ہے، طرح طرح کی دہاتیں بھی، الگ الگ شکلوں کے برتن تھے، اس نے ان کو الگ الگ برتنوں میں رکھا تھا۔ وہ ہر وقت کیمیا گری کے نت نئے تجربے کر رہا تھا، تو وہ ہر روز نئے تجربے ان جڑی بوٹیوں پہ، ان دہاتوں کو پگھلا کے کر رہا تھا۔ کیمیا گری کی ان تجربوں کے دوران اس نے بہت سی چیزیں ایجاد کی۔ تو کیا ہوا، جب یہ تجربہ کرتا رہا اور انہی ادویات سے، انہی دہاتوں سے اس نے کیا کی، بہت ساری چیزوں کو ایجاد کیا جن سے لوگوں کو کافی فائدہ ہوا۔ اور کیا ہوا، اس کی ان تجربات سے اس نے جو یہ چیزیں ایجاد کی تو لوگوں کی زندگی آسان ہوگی، کافی فائدہ لوگوں کو ملا۔ اس طرح جابر کی شہرت دور دور تک پھیل گئی، یعنی اب جابر مشہور ہو گیا، اور اس کی شہرت اپنے گاؤں تک محدود نہیں رہی بلکہ یہ دور تک پھیلتی گئی۔ ہارون رشید جو اس وقت کا بادشاہ تھا، جو اس وقت بغداد کا خلیفہ تھا، ہے نا، یعنی جو اس وقت کیا تھا، بغداد کا خلیفہ تھا، نے جابر کو بغداد آنے کی دعوت دی۔ تو جب اس نے بھی سنا، وقت خلیفہ نے، اس وقت ہارون رشید نے، بغداد کا جو یہ خلیفہ تھا، تو اس نے جابر کو اپنے علاقے، اپنے ملک کے اندر آنے کی دعوت دی۔ جابر بغداد گیا، اور جابر بغداد چلا گیا تو اس کی بڑی قدر ہوئی، وہاں پہ بہت قدر کی اس کی، خلیفہ نے اسے انعام و اکرام سے نوازا۔ تو وہ وقت کا جو وہاں بادشاہ تھا، تو اس نے اسے کیا کیا، اس سے انعامات سے نوازا۔